الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سناؤں گا، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ فضائل رمضان کیا ہے، رمضان کتنی فضیلت والی، برکت والی، عظمت والی اور شان والی رمضان کی راتیں ہیں اور اس کا رمضان کے دن ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمامی سامعین سے گزارش ہے کہ بغور سماعت کریں۔ حدیث پاک میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین متفق علیہ۔ تو دوستان محترم، اس احادیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے تخریج کیا ہے، اخرجہ البخاری فی صحیح کتاب بدء الخلق وباب صفت ابلیس و جنودہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث پاک جس کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں حدیث پاک میں۔ وہ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اول لیلة من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر والله اتقاه من النار وذلك في كل ليلة رواہ الترمذی و ابن ماجہ والحاکم۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں اور ایمان تازہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اور یوں اللہ تعالی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔
اب آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین اللہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ النسائی و ابن شیبہ۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اتقاء فی کل یوم ولیلۃ عبیدا وإماء يعتقهم من النار وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُعَاءً مُسْتَجَابًا يَدْعُو فَيَسْتَجِيبُ لَهُ رواہ احمد مختصرا وابن شاہین واللفظ لہ۔ آئیے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہر روز و شب کئی غلام اور باندیا جہنم سے آزاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بے شک رمضان المبارک میں ہر روز مسلمان کے لیے ایک دعا مقبول ہوتی ہے، وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن شاہین نے مذکور کیا، یعنی مذکور الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اسے بھی سماعت کر لیں۔ ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما وحضر رمضان اتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمت ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الى تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکتہ فاروا لها من انفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل رواه طبراني ورواته ثقات كما قال المنذري واللفظ له۔ آئیے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جبکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہذا تم اپنے قلب و
قلب باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ حدیث پاک ہے ان ابی مسعود الغفاری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وأهل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں اور ایمان تازہ کریں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق كل اسيره وعات كل سائله، رواه البيهقي في شعب الايمان۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی بالکل ہر اعتبار سے اور جہاں تک کہ کوشش ہو رائے گاہ نہ جانے دیں، بلکہ مکمل کوششوں کے ساتھ اس کا احترام کریں۔ وہ تراویح کی صورت میں ہے اور اس کے بعد روزے کی صورت میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول القابل، قال فإذا كان أول يوم من رمضان حبت الريح تحت العرش نشرت من ورق الجنة على الحور العين فيقولنا يا ربي اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا، رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کیجئے، بغور سماعت کیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو دوستان محترم، آپ دیکھ لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ اس حدیث پاک کو بغور ترجمہ سماعت کریں اس حدیث پاک کا اور ایمان تازہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، دیکھیں رمضان کی فضیلتیں بہت ہیں، اور میں نے اس سے پہلے تقاریر میں آڈیو کے ذریعے آپ تک کے فضائل رمضان کو بیان کرنے کی کوشش بھی کیا، لیکن آج جو میں نے بیان کیا ہے وہ تمام کے تمام حدیث پاک سے ثابت میں نے کر دیا کہ یہ رمضان کی فضیلت، برکت، عظمت اور شان یہ تمام کے تمام بس یوں ہی علماء اکرام بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ تمام باتیں حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ لہٰذا اس کلپ کو آپ بغور سنیں، حدیث پاک سننے کا بھی ثواب ملے گا، رمضان کا بھی ثواب ملے گا، پھر اس کا ترجمہ سننے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور پھر اس پر عمل کریں گے اور اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جو حدیث پاک میں نے پڑھا ہے اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔